نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا من یشفع عند حضرت طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خالق کائنات کا بے حد کرم ہے اور اسی کے فضل سے الحمدللہ آج ماہ رجب المرجب کی 9 تاریخ ہے اور 10ویں شب آج کی مبارک رات بہت ہی برکتوں اور رحمتوں کے حامل یہ رات ہے، اور جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کو ہم سماعت کر رہے ہیں. 4 سال کے ہجری کے واقعات تقریباً ہم نے سماعت کر لیے ہیں، اور 5ویں سال کی آغاز، ہجرت کے 5ویں سال کا آغاز ہے، اور اس کے اندر بے شمار واقعات رونما ہوئے. کچھ غزوات سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ ازواج مطہرات کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. اسی 5ویں سن ہجری کے اندر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک اور آپ کے آقا کو اس کی منہ مانگی رقم دی گئی. اور واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ اپنے خاندان سے مختلف تھے، طبیعت کے اعتبار سے بھی اور مزاج کے اعتبار سے بھی. آپ کے خاندان کے افراد بت پرستی کرتے تھے، اور آپ کو بت پرستی سے ایک عجیب سی الرجک تھی، جس کی وجہ سے آپ حق کی تلاش میں کبھی کدھر کبھی کدھر آپ نے سفر اختیار کر دیا. آپ اپنے دور کے بڑے بڑے مذہبی اسکالرز کے پاس جا کر حق کی تلاش میں ہمیشہ اپنی زندگی کو آپ نے وقف کر دیا. ایک راہب سے دوسرے راہب، دوسرے راہب سے تیسرے راہب، تیسرے سے چوتھے، اور ہر ایک سے آپ کا یہی انداز گفتگو ہوتا کہ مجھے راہ سلوک طے کروا دیے جائیں. جب اس کا انتقال کا وقت ہوتا تو وہ اپنے سے بہتر یا اپنے علاقے یا کسی بھی کونے کے اندر دنیا کے کوئی راہب اور مذہبی اسکالر ہوتا، وہ ان کے حوالے کر دیتا اور ان کا پتہ بتا دیتا. یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین، 4 کرتے کرتے بالآخر آپ اس آخری راہب کے بعد راہب کے پاس آئے کہ اس کے انتقال کے بعد آپ نے پھر یہی سوال دہرایا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ مجھے حق کی تلاش ہے تو میں اس اپنی پیاس کو کیسے بجھاؤں؟ تو اس نے کہا کہ اب میری نظر میں کوئی ایسا راہب نہیں ہے کہ جس کا پتہ میں تمہیں بتا سکوں، مگر میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ شہر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین محبوب کی آمد ہونے والی ہے، اور وہ زمانہ اور وہ وقت اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بہت ہی جلد مدینہ نامی شہر کے اندر حضور جلوہ فرما ہو جائیں گے. تو تم ان کے پاس چلے جاؤ، اور ان کے پاس جانے کے بعد پھر تمہیں کسی اور کے پاس جانے کی حاجت پیش نہیں آئے گی.
جو تمہاری پیاس ہے حق کی تلاش کی وہ تمہیں مل جائے گی۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اس میں سارے یہودی تھے۔ وہ قافلے والے بد دیانت نکلے اور حضرت سلمان فارسی کو غلام بنا کر آگے بھیج دیا۔ حضرت سلمان فارسی بکتے بکتے، کبھی کون خریدتا کبھی کون خریدتا، بکتے بکتے بالآخر اپنے ایک آقا اور مالک کے ہاتھوں بکے جو شہر مدینہ کے اندر رہتا تھا۔ ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین آقاؤں اور مالکوں سے گھومتے ہوئے بالآخر مدینہ پہنچ گئے، اور جو راہب نے علامات بتائی تھیں کہ وہ شہر دو پہاڑوں کے درمیان ہوگا اور اس شہر کے اندر کھجوروں کی پیداوار کی کثرت بڑی ہوگی، تو تم جب اس شہر میں پہنچو تو سمجھ جانا نبی آخر الزماں خاتم النبیین ہجرت کر کے یہیں تشریف لائیں گے۔ جب مدینے کی آب و ہوا، مدینہ شریف کی یہ علامات دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پہچان اور مضبوط اس انداز میں کر لی کہ آپ سمجھ گئے کہ یہی شہر ہے کہ جس میں بہت جلد نبی آخر الزماں ہجرت کر کے تشریف لانے والے ہیں۔ آپ اپنے مالک اور اپنے آقا اور ان کے خاندان کی خدمت کرتے رہے۔ بالآخر آپ اپنے آقا کے کہنے پر کھجوروں کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، کھجوریں توڑ رہے تھے کہ کسی نے آپ کے مالک کو آ کر خبر دی کہ مکے سے رسول اللہ ہجرت کر کے تشریف لے آ چکے ہیں۔ چونکہ آپ کا مالک یہودی تھا، اور یہودی اب سے نہیں بلکہ حضور کے اور اسلام کے پہلے سے دشمن ہیں، تو حضرت سلمان فارسی نے جب یہ بات سنی تو فوراً نیچے اتر آئے اور اپنے مالک کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ باتیں کیا چل رہی ہیں، مجھے بتاؤ۔ تو مالک نے آپ پر تشدد کیا اور کہا تمہیں کیا کام ہے، تم اپنا کام کرو، جس کام کے لیے تمہیں رکھا گیا ہے وہ کام کرو، جاؤ یہاں سے۔ آپ پر تشدد کر کے آپ کو وہاں سے روانہ کر دیا، مگر آپ کے کانوں میں حضور کی آمد کی خبر گونج چکی تھی۔ آپ حق کی تلاش میں ادھر سے ادھر بکتے بکتے مدینے آخر پہنچے تھے حضور کی تلاش میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ اس راہب نے آپ کو رسول اللہ کے نبی ہونے کی کچھ علامات بتائی تھیں، تو آپ نے یہ خیال کیا کہ میں جاتا ہوں، ان سے ملاقات کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ علامتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ آپ نے کھجوروں کے درخت سے کچھ کھجوریں لیں اور حضور کے دربار میں پہنچ گئے، اور دربار میں پہنچنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ کھجوریں آپ کے لیے صدقہ ہیں، کیونکہ راہب نے یہ علامات بتائی تھی۔ ان علامات میں سے ایک علامت اور نشانی یہ بتائی تھی کہ وہ نبی آخر الزماں صدقے کو اپنے اوپر نہیں استعمال کریں گے، اپنے اصحاب میں تقسیم کر دیں گے، خود صدقہ نہیں لیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے صدقے کے طور پر کھجوریں دیں اور کہا یہ صدقہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ میرے محبوب نے اس شوپر کو یا جس چیز میں کھجوریں تھیں انہیں لے کر اصحاب رسول میں یعنی اپنے اصحاب میں تقسیم فرما دیا۔ حضرت سلمان فارسی من ہی من، دل ہی دل کے اندر خوش ہوئے کہ پہلی نشانی مکمل ہو چکی ہے۔ اب وہاں سے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ پھر کھجوریں لے کر حضور کے دربار میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ اس راہب نے نشانی یہ بتائی تھی، صدقہ قبول نہیں کریں گے، خود استعمال نہیں کریں گے، تحفہ خود بھی استعمال کریں گے اور اپنے ساتھیوں کے درمیان بھی تحفے کو تقسیم کروانا اور کروانا پسند فرماتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اسے قبول فرما لیجئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تحفے میں سے خود بھی تناول فرمایا اور اپنے اصحاب کے درمیان تقسیم بھی فرما دیا۔ حضرت سلمان فارسی دل ہی دل میں یہ نشانی دیکھ کر بھی بڑے خوش ہوئے کہ یہی نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب تیسری نشانی کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت کے ساتھ تھا۔ حضرت سلمان فارسی
آپ فرماتے ہیں مجھ میں اتنی سکت نہ تھی کہ میں کوئی الفاظ سے تیسری نشانی کے بارے میں مطالبہ کروں۔ راہب نے تیسری نشانی یہ بتائی تھی کہ اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان موجود ہوگا۔ اب کس طرح کہیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنی چادر اتاریں یا اپنا کرتا اتاریں، میں نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن حضور کو اللہ نے ما کان وما یکون کا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کے دل میں یہ باتیں چل رہی تھی کہ کن الفاظ سے کہوں، لیکن غیب بتانے والے نبی حضور حضرت سلمان فارسی کا دل کا حال پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے خود اپنی چادر مبارک ہٹائی اور جیسے ہی گھومے حضرت سلمان فارسی نے مہر نبوت کو دیکھا اور چومتے ہی اسلام قبول کر لیا۔ اللہ نے میرے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی غلامی میں آ چکے ہیں، وہاں مالک آپ پر تشدد کر رہا ہے، آپ کو تکلیف دیتا ہے، مارتا ہے، آپ کو اذیت دیتا ہے۔ پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کہہ دیا کہ تو مجھے آزاد کرنے کی کتنی قیمت دیتا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی کا جو یہودی آقا اور مالک تھا اس نے کہا میں تمہیں 40 اوقیہ سونا تم سے لینا چاہتا ہوں، 40 اوقیہ سونا، اور اگر آج اس کی اماؤنٹ بنائی جائے نا تو کم از کم کوئی 1.5 کلو یا 1.25 کلو کے درمیان سونے کی قیمت بن جاتی ہے۔ اتنا سونا اس نے مطالبہ کیا کہ 40 اوقیہ، ایک اوقیے کے اندر 30 گرام ہے، تو کہا میں تم سے اتنا سونا لینا چاہتا ہوں، اور جتنی میری زمین ہے اس پر میں درخت کھجوروں کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب یہ کھجوروں کے درخت بن جائیں کہ جن کو تیار ہونے میں 5 سے 7 سال لگ سکتے تھے، اس کا یہ خیال تھا کہ 7 سال تک میں جو ہے اس پر تشدد کرتا رہوں گا، خدمت لیتا رہوں گا، اور یہ اتنا سونا کب تک جمع کر لے گا؟ وہ آزاد نہیں کرنا چاہتا تھا، پھر بھی اس نے اتنی بڑی رقم لگا دی۔ یہ حضرت سلمان فارسی رسول اللہ کے دربار میں آتے ہیں۔ میرے محبوب بھی اپنے غلاموں کے لیے کتنے مہربان اور شفیق ہیں۔ خود رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سلمان فارسی کے ساتھ اس یہودی کی زمین پر پہنچتے ہیں، نظر کرم فرماتے ہیں۔ جو زمین 5 سال میں اتنی کھجور تیار کرنی تھی، حضور کی نظر شفقت سے 3 سے 4 مہینے کے اندر وہ کھجوریں تیار ہو کر اس مالک کے ہاتھوں میں رکھ دی گئی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے۔ ایک شرط تو پوری ہو گئی کہ 5 سال کی کھجوروں کا جو ٹائم پیریڈ تھا، رسول اللہ کی شفقت، مہربانی اور نظر کرم کی وجہ سے 4 سے 5 مہینے کے اندر وہ کھجوریں تیار ہو گئیں، اور اب 40 اوقیہ سونا یا چاندی کی بات تھی۔ حضرت سلمان فارسی حضور کے دربار میں موجود ہیں۔ حضور سے محبت کرنے والوں میں سے ایک شخص انڈے کی شکل میں کچھ سونا لے کر آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ حضور نے قبول کیا اور حضرت سلمان فارسی کو دے دیا۔ کہا سلمان جاؤ اپنے مالک کو دے دو اور آزادی لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت تھوڑا ہے، اس نے تو 40 اوقیہ سونے کا مطالبہ کیا ہے۔ میرے محبوب نے مسکرایا اور فرمایا کہ جاؤ ان سے دے دو۔ اور جب حضرت سلمان فارسی وہاں سے اٹھے اور اپنے مالک کے پاس پہنچے، اسے تولا گیا، حضور کا دست مبارک لگا تھا، اللہ نے اسے 40 اوقیہ وزن کر دیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی وہاں سے نکلے اور 5 سنہ ہجری میں یہ رقم پوری ہوئی، اور اس زمین میں کھجوروں کے باغات لگا دیے گئے حضور کی شفقت سے۔ 5 سنہ ہجری کی ابتدا کے اندر حضرت سلمان فارسی کو اپنے اس یہودی آقا کی غلامی سے آزادی مل گئی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ ذہانت اور وہ تدبیر حضور کے صدقے سے عطا فرمائی تھی کہ جب خندق کا واقعہ پیش آیا کہ جس میں مشرکین مکہ نے بڑی طاقت کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، جب میں راہبوں کے درمیان گھومتا تھا اور میں حق کی تلاش میں تھا،
تو پھر وہاں پر میں نے دیکھا تھا کہ عیسائی اس انداز میں بھی جنگ کرتے تھے کہ بڑی بڑی خندقیں کھود دیتے تھے، گڑھے کھود دیا کرتے تھے کہ دشمن کو اس کو پار کرنا یا عبور کرنے میں دشواری ہوتی تھی، اور ہم ایک طرف دفاعی پوزیشن لے کر ان پر حملہ بھی کر دیا کرتے تھے اور وہ وہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا۔ خندق کے موقع پر جو جنگ ہوئی، خندق کی وجہ سے حضرت سلمان فارسی کے مشورے کی وجہ سے اللہ نے حضور کے صدقے سے فتح عطا فرما دی تھی، اور کافر جب وہاں پر آئے تو حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی بڑی خندقیں کھودنے کے لیے مشورہ کس نے دیا ہے۔ اور پھر مہاجرین اور انصار صحابہ ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ سلمان منا، سلمان منا۔ حضور کے درمیان یعنی حضور کی زبان مبارک سے حضرت سلمان فارسی کی تعریف سنی تو مہاجر جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے تھے اصحاب، وہ صحابی رسول کہنے لگے سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ اور انصار صحابی کہنے لگے نہیں، یہ تو پہلے سے مدینے میں موجود تھے، یہ تو انصار صحابی ہیں۔ جب ان کے درمیان تکرار ہو رہی تھی تو میرے محبوب مسکرا کر کہنے لگے سلمان مہاجروں میں سے بھی ہے، سلمان انصاروں میں سے بھی ہے، مگر سلمان کو فضیلت یہ مل رہی ہے سلمان منا اہل البیت، سلمان ہماری اہل بیت میں شامل ہو چکا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے اس مشورے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب کے اہل بیت میں شامل کر دیا ہے، اور وہ اہل بیت کہ جس کے متعلق قرآن نے خود فرما دیا ہے کہ اللہ نے ان سے نجس چیزوں کو دور کر دیا ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں خوب پاک کر دیا ہے۔ تو سلمان فارسی بھی اہل بیت میں سے شامل ہو چکے ہیں۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا اور ممبر رسول پر حضرت سلمان فارسی نے حضور کو جلوہ فرما نہ دیکھا تو آپ کی آنکھیں تاب نہ لائیں اور آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ کو مدین کا گورنر مقرر کر دیا گیا، اور آپ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ ایک تاجر جسے معلوم نہ تھا کہ یہ صحابی رسول ہیں اور مدین شہر کے گورنر ہیں، تو آپ نے اس تاجر نے حضرت سلمان فارسی کو ایک مزدور سمجھ کر کہا کہ میرا سامان یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دو۔ آپ نے کوئی حجت وہ قائم نہ کی، اس کی بوریاں اپنے کندھے پر رکھیں اور اس کے پیچھے چل دیے۔ راستے میں کسی نے دیکھ لیا اور کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صحابی رسول ہیں اور آپ اس علاقے کے گورنر ہیں۔ اس تاجر کو یہ لگا کہ اب تو میں شاید پھنس چکا ہوں کہ میں نے گورنر کو کام دے دیا ہے، صحابی رسول ہیں۔ معافی مانگنے لگا اور کہا مجھے معاف کر دیجئے، وہ سامان لینے لگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اب میں نے یہ نیکی شروع کی ہے تو میں اختتام تک لے کر جاؤں گا، میں جہاں تک تمہاری جگہ نہیں وہاں تک سامان نہ رکھ دوں مجھے بھی سکون نہیں ملے گا۔ یہ میرے محبوب کا نظام ہے، یہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا دین ہے۔ تو لہذا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے 10 رجب المرجب، یعنی آج کی جو مغرب لگے گی وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا یوم ہے۔ ظاہری زندگی سے پردہ فرما جانے کا آپ کا جو دن ہے وہ 10 رجب المرجب 33 ہجری یا ایک قول کے مطابق 36 ہجری آپ کا وہ وصال کا 10 رجب المرجب دن ہے۔ تو ہو سکے تو آپ بھی اپنے گھر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کیجیے گا۔ جو آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے آپ ان کے اصالِ ثواب کے لیے اصالِ ثواب کی محفل سجائیے گا۔ اور پھر جب آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے والد کا نام کیا ہے تو آپ نے کتنا پیارا جواب دیا، آپ نے کہا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام، کہ سلمان کا اٹھنا بیٹھنا ماں باپ بھائی بہن سب حضور کا دین ہے، حضور کا دین ہے، اس لیے کہ سلمان نے خود رسول اللہ کے ہاتھوں پر اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ دعا کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو بھی حضور سے عشق و محبت کی نعمت سے مالا مال فرمائیں۔ تو سن 5 ہجری میں آپ کے مالک کو یہ رقم ادا کر دی گئی، ابتدائی دور میں یہ واقعہ پیش آیا
تو اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کے عنوان کو سمجھنے اور محبوب کی زندگی سے اسباق لینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائے۔ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما